اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاعراف مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین صدق اللہ العظیم۔ قریب آ جائے بھائی، جو حضرات دور تشریف فرمائے آ جائیں، جو واقعتاً معذور ہے وہ ادھر ادھر ٹیک لگا کر بیٹھ سکتے ہیں۔ سورہ مائدہ، سورہ انعام، ان دو صورتوں کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے آ گیا، چند آیات کی وضاحت بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ اس کے بعد 8ویں پارے سے جو سورت شروع ہو رہی ہے آدھے پارے سے، اس کا نام ہے اعراف۔ اعراف عرفن سے بنا ہے۔ یہ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے، اس دیوار کا نام ہے اعراف۔ کل قیامت کے دن 3 طبقے ہوں گے، ایک طبقہ اصحاب الجنہ، ایک طبقہ اصحاب النار اور ایک طبقہ اصحاب الاعراف۔ اصحاب الجنہ جنت کے واسی، جنت کے رہنے والے، اصحاب النار اصحاب الجہنم جہنم کے واسی، جہنم کے رہنے والے، اور اصحاب الاعراف جو جنت اور جہنم کے بیچ میں جو دیوار ہے اس کے اوپر رہنے والے۔ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے پاس نیک ہی اعمال ہے اور کوئی عمل گناہ کا نہیں ہے، یا نیک اعمال زیادہ ہیں اور برائیاں کم ہیں، یہ لوگ جنت کے مستحق ہیں۔ اور اصحاب النار جن کے گناہ زیادہ ہیں اور نیکیاں کم ہیں اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں، تو وہ بھی وقتی طور پر گناہوں سے پاک ہونے کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ اور وہ حضرات جن کے گناہ اور نیکیاں دونوں برابر ہیں، تو اب نہ ادھر جا سکتے ہیں نہ ادھر جا سکتے ہیں، ایسے لوگ اصحاب الاعراف ہیں۔ اب اس سورت کا نام اصحاب الجنہ بھی تو رکھ سکتے تھے، اصحاب الجہنم بھی تو رکھ سکتے تھے، اصحاب الاعراف کیوں رکھا؟ کیونکہ جنت اس طرف ہے، جہنم اس طرف ہے۔ اگر یہ سائڈ لیتے تو یہ رہ جاتی اور یہ لیتے تو یہ رہ جاتی، اس لیے بیچ کا اعتبار کیا اور اس سورت کا نام سورۃ الاعراف رکھ دیا۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جنت بھی مشہور ہے، جہنم بھی مشہور ہے، مگر اعراف اور تیسرے طبقے سے لوگ زیادہ تر ناواقف ہیں، تو واقف ہو جائے اس لیے پوری سورت کا نام سورۃ الاعراف رکھ دیا۔ کل قیامت کے دن جنت والے جہنم والوں سے مکالمہ کریں گے، ان سے پوچھیں گے کیف الحال، کیسے ہے؟ جہنم میں اچھا لگ رہا ہے؟ جی لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ پوچھیں گے۔ جہنم والے جنت والوں سے بھی کچھ سوالات کریں گے، اور یہ اصحاب الاعراف ان سے بھی پوچھیں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے۔ پورے ایک صفحے کے اندر وہ مکالمہ مذکور ہے اس سورت کے اندر۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، ہمارے رب نے ہم سے دنیا کے اندر ایمان اور نیک اعمال پر جو وعدے کیے تھے، ہم جنت میں پہنچ گئے، وہ وعدے ہم نے بالکل برحق پائے ہیں۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تم کو انکار پر جو خطرناک وعیدیں سنائی گئی تھی اور جہنم کے ذریعے تم کو ڈرایا اور دھمکایا گیا تھا، کیا وہ وعدہ تم نے بھی برحق پایا؟ قَالُوا نَعَمْ، بالکل، آج بھگت رہے ہیں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، اس وقت ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اللعنۃ اللہ علی الظالمین، اللہ کی ہمیشہ لعنت یعنی رحمت سے دوری ظالمین پر ہو، یعنی جہنم والوں کو وہ دعا دے گا۔ کون ہے وہ لوگ؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ،
جو لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، کجی تلاش کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ اور آخرت کا کھلم کھلا انکار کر رہے ہیں، وہ جہنم میں اللہ کی جو وعید ہے وہ سب ان کے سامنے آ جائے گی۔ یہ تو جنت والے جہنم والوں سے پوچھ رہے ہیں، اب باری آئی جہنم والوں کی جنت والوں سے۔ نیچے آیت ہے وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ جہنم والے جنت والوں سے کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، ارے ذرا ٹھنڈا پانی تو تھوڑا دے دو، آج تو اتنا رحم کر لو، او مما رزقکم اللہ، کیا شاندار اللہ نے تم کو نعمتیں دی ہیں، ذرا بس تھوڑا سا ہم پر رحم کر لیجئے، جنت میں سے ذرا ڈال دیجئے۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنت والے کہیں گے رزق بھی اور پانی بھی اللہ نے جہنم والوں پر آج حرام کر دیا ہے، ہم رتی برابر نہیں دے سکتے۔ اللہ ہم سب کو اصحاب الجنت میں سے بنائے، اگرچہ ہم لائق نہیں ہیں مگر وہ کریم ہے۔ کریم کا معنی کیا ہے؟ جو نالائقوں کو نوازے۔ ایک آدمی مستحق ہے، لائق ہے اور اس کو انعام دیا جا رہا ہے، یہ کرامت شریفانہ انداز نہیں، میرا رب کریم ہے۔ ہم نالائقوں کو نواز کر اپنی صفت کریم کا اظہار ضرور کرے گا۔ اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہونی چاہیے، مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اصحاب الجنہ بھی ہم بنیں گے اور بہترین کھجور بھی کھائیں گے اور گٹلیاں ان کے سامنے پھینکیں گے جو ہم کو پریشان کر رہے ہیں۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، جنت اور جہنم کے درمیان ایک آڑ ہوگی۔ اب باری چونکہ بیچ کے لوگ ہیں، ان کی باری آئی ہے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، آراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو دوسروں کو ان کی علامتوں سے بھی پہچان لیں گے۔ پہلے جنت والوں سے کہیں گے وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، سلامتی ہو تمہارے لیے، اب یہ خوشیاں تمہاری کبھی زندگی میں ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وہ تو اس وقت وہ حال ہوگا کہ موت کو بھی موت آ چکی ہوگی، جو جنت میں گیا وہ ہمیشہ ہمیں سدا بہار باغات میں گھومتا رہے گا، ان کے لیے سلامتی کی دعا کریں گے۔ لیکن دل کے اندر خیال آئے گا کاش میں بھی وہاں چلا جاتا۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، داخل ہونے کی تمنا تو کریں گے لیکن ابھی وہ داخل نہیں ہوں گے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں گے باری تعالیٰ صرف جنت کے گیٹ تک پہنچا دیں، ہمیں آگے نہیں جانا، بس جنت کے گیٹ تک وہاں پہنچایا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا تھوڑی اندر انٹری مل جائے، بس یوں کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں پہنچا دیں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب جہنم والوں سے بھی وہ مکالمہ کریں گے تو کہیں گے ما اغنی عنکم جمعکم وما کنتم تستكبرون، تمہارے پیچھے تو لوگوں کا بڑا قافلہ چلتا تھا، آج جہنم سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکا۔ دنیا میں تو تمہاری طاقت کا، تمہاری شہرت کا، تمہاری بڑائی کا طوطا بولتا تھا، آج کہاں گیا ہو؟ آج تم جہنم میں جل رہے ہیں۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، اور یہ لوگ جنت والوں سے کہتے تھے کہ اللہ کی رحمت کا حصہ تم کو کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ سب خام خیالی ہے۔ اللہ ان سے ہی کہے گا کہ جاؤ دنیا میں میرے خاطر احکامات ادا کر کے تھک کر آئے ہیں، ادخلوا الجنہ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، داخل ہو جاؤ جنت میں، آج نہ تمہیں کوئی غم ہے اور نہ کوئی خوف ہے۔ ایک ہوتا ہے غم اور ایک ہوتا ہے خوف۔ خوف آنے والے خطرات جو ہوتے ہیں اس پر ہوتا ہے، اور غم جو ماضی میں کوئی چیز ختم ہو گئی ہے، نعمت چلی گئی ہے، بیٹے کا انتقال ہو گیا تو انسان ہمیشہ مغموم رہتا ہے، غم کی کیفیت رہتی ہے۔ آگے حالات بدتر ہو رہے ہیں، اس کا خوف کھایا جا رہا ہے، تو کل قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ موت کے وقت ابھی جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوتا ہے، آگے تو اپنے وطن اصلی میں جا رہے ہیں، جنت ہی ہمارا وطن اصلی ہے، اور نہ کوئی غم ہے کہ پیچھے کیا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، کوئی غم بھی نہیں، کوئی خوف بھی نہیں۔
اللہ ہم سب کو اصحاب الجنہ میں سے بنائے۔ تو یہ میں نے وجہ تسمیہ بتائی کہ اس سورت کا نام اعراف کیوں رکھا گیا ہے، وہ مکالمہ پورا ایک صفحے کے اندر مذکور ہے۔ اس سورت کا پہلا لفظ ہے الف لام میم صاد۔ میں نے عمومی بات سارے حروف مقطعات کے لیے بتا دی تھی کہ اس میں پڑھے ہوئے شخص کے لیے بھی آزمائش ہے اور ان پڑھ کے لیے بھی آزمائش ہے۔ ان پڑھ کو کہا جا رہا ہے نہیں جان رہا ہے لہذا پڑھنا شروع کر، اور جو بہت زیادہ پڑھ چکا ہے اس کو کہا جائے گا بس کر۔ ہر چیز میں عقل لڑانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، تو اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتا۔ اور آئے دن یہ بات تو ہم اپنے بچوں سے کہتے رہتے ہیں، جو بالکل نہیں پڑھتا اس کو کہتے ہیں ذرا اپنی پڑھائی پر فوکس کر، اور جو بہت زیادہ پڑھتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں ذرا آرام کر لو، ذرا دماغ کو بھی سکون ملنا چاہیے، راحت اور آرام ملنا چاہیے۔ تو یہ دونوں کی اس میں آزمائش ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، قرآن کریم جیسی مقدس کتاب ہم نے آپ کو دی ہے، آپ لوگوں کو قرآن کے دلائل بیان کر رہے ہیں مگر اس کے باوجود وہ انکار سے باز نہیں آتے۔ ظاہر سی بات ہے اتنی شاندار کتاب ہو اور اس کے بہترین دلائل ہو جس دلیل کے اندر کوئی خلل نہ ہو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرے تو پھر نہ ماننے پر آپ کے دل کے اندر ایک غم ہوتا تھا، کیوں میری باتوں کو ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سینے کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کام قرآن کے ذریعے ماننے والوں کو بشارت دے اور نہ ماننے والوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ آج نہیں مان رہے ہیں، کل قیامت کے دن ہم رسولوں سے بھی حساب لیں گے اور ان رسولوں کو جن لوگوں کے پاس بھیجا گیا تھا ان سے بھی سوالات کریں گے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، اور علم کی بنیاد پر ہم سارے احوالات ان کے سامنے بیان کریں گے۔ دنیا کے اندر جو بھی واقعات پیش آئے ہیں وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم اس وقت کوئی غائب نہیں تھے، دنیا کا ہر ذرہ ہماری خفیہ پولیس تھی۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، آج تمہاری زبان پھر گئی ہے، ہم مہر لگا دیں گے، تمہارے سارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ نہ سمجھے کہ بند کمرے کے اندر ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں تو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، زمین کے جس حصے پر تم نے گناہ کیا ہے وہ حصہ بھی کل قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا، اور جس حصے پر تم نے پیشانی رکھ لی ہے وہ پیشانی وہ زمین کا حصہ تمہاری نیکی کی بھی گواہی دے گا۔ آگے فرمایا والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن تمہارے اعمال کا وزن ہوگا میزان عدل میں، اللہ کا انصاف کا ترازو ہے، اس پر تمہارے اعمال تولے جائیں گے۔ سوال ہوتا ہے آج 20 رکعت تراویح پڑھی مگر وہ عمل ہی ہم کو نظر نہیں آیا، اب جب عمل ہی نظر نہیں آ رہا تو اس کو تولا کیسے جائے گا اور اس پر ثواب کیسے مرتب ہوگا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے، لہذا کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارے اعمال کو مجسم بنائے گا اور مجسم بنا کر کے ان اعمال کو تولا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ انسان کا فیصلہ ہوگا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر تم نے نیکی کی ہے ضرور اس کو دیکھے گا انسان، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر ذرہ برابر برائی بھی کی ہے تو وہ بھی انسان کے سامنے آ جائے گی۔ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ، اچھے برے عمل کل قیامت کے دن انسان کے سامنے آ جائیں گے۔ اور آج کی ترقی یافتہ دور میں اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے جسم میں گرمی کا ٹیمپریچر کتنا ہے نظر آ رہا ہے؟ نہیں آتا، مگر ایسے مشینیں وجود میں آ گئی کہ وہ مشینیں بتا دیتی ہیں آج گرمی کتنی ڈگری ہے، مشینیں بتا دیتی ہیں، بخار کتنا ہے وہ بھی بتا دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں نظر نہیں آتی
مگر کمزور انسان نے ایسے آلات بنا دیے کہ ان کی بھی پیمائش ہوتی ہے، تو میرے اللہ کے لیے تو کیا مشکل ہے کہ ان اعمالوں کو جسم دے دے اور کل قیامت کے دن انہیں مجسم اعمال کا وزن ہوگا میزان عدل پر۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فمن ثقلت موازینہ، جس کے نیک اعمال کی وجہ سے پلڑا بھاری ہو گیا، فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ وہ ہیں جو ہمیشہ کامیاب ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہ گیا اور گناہ بھاری ہو گئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہی ہے وہ لوگ جو اپنی ذاتوں کو خسارے میں ڈالے ہوئے ہوں گے، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس وجہ سے کہ یہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے، ہماری نشانیوں کا تذکرہ سنتے تھے، قرآن کی آیات سنتے تھے، پھر بھی عمل سے بھی قریب نہیں ہوتے تھے اور سمجھنے سے بھی قریب نہیں ہوتے تھے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے جو شیطان کو راندہ درگاہ ہوا ہے، وہ تو بہت مشہور واقعہ ہے، اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس سے دو باتوں کا علم ہوا ہے جو اہم نقطے ہیں، بس ان کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ شیطان کو جب کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے پیدا کیا، میں افضل، یہ مفضول، میں ان کے سامنے جھکوں۔ ظاہر سی بات ہے، اس نے ایک دلیل پیش کی ہے کہ آگ مٹی سے افضل ہے، حالانکہ مٹی آگ سے افضل ہے۔ وزنی اعتبار سے زیادہ وزنی کون سی چیز ہے؟ مٹی ہے کہ نہیں؟ آپ نے پوری زندگی اتنا قیمتی مال جمع کیا ہے، اس کو تباہ 1 گھنٹے میں کون کر دیتا ہے؟ آگ۔ جبکہ مٹی تو اپنے پیٹ کے اندر دفینے چھپاتی ہے اور خزانے وہاں ہی چھپائے جاتے ہیں۔ آگ میں عقل ہے، مٹی میں تواضع ہے، تھوکو بھی قبول کر لے گا۔ 50 منزلہ عمارت بناؤ، اس کے پیٹ کو چیر کر کے بہت آسانی سے ایکسپٹ کر لیتے ہیں، اس پر پیشاب بھی کرو اندر بھی، تو مٹی بہتر ہے، آگ افضل نہیں ہے۔ یہ جواب اللہ تعالیٰ نہیں دے سکتے تھے، جب ایک انسان دے رہا ہے شیطان کا جواب، اللہ تعالیٰ نہیں دے سکتے تھے، بے شک دے سکتے تھے، لیکن ایک آدمی کا اکڑپنا اور سوال اگر ضد پر مبنی ہو، پھر ایسے شخص کے جواب دینے کی طرف کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک آدمی کو کوئی غلط فہمی اور سوال کر رہا ہے، اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اس کو جواب دیا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کر رہے تھے، اس وقت فرشتوں نے بھی سوال اٹھایا تھا، باری تعالیٰ ہم ہیں نا آپ کی عبادت کے لیے، آپ کیوں تیسری مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں؟ ہم رات دن آپ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب سوال تو وہاں بھی ہوا ہے، لیکن یہ سوال ایک غلط فہمی پر مبنی تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کارخانے کے اندر اللہ نے جیسے فرشتوں کے بعد جناتوں کو پیدا کیا اور انہوں نے پوری زمین کو سرکشی سے بھر دیا، تو انسان بھی ایسے ہی سرکش ہوں گے۔ تو کہا ہے اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جو زمین میں فساد بھی بچائے، خون ریزی بھی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دھتکارا نہیں شیطان کی طرح، بلکہ ان کی غلط فہمی دور کی کہ مجھے اپنے نظام کو سرزمین پر نافذ کرنے کے لیے جو خصوصیات اگر کسی کے اندر ہے تو میں نے انسانوں کے اندر رکھی ہے، یہ کام تم انجام نہیں دے سکتے۔ تو ان کا سوال اخلاص پر مبنی تھا، اللہ نے جواب دیا، اور شیطان جس کا سوال ہی اکبر اور تکبر پر مبنی تھا، اور اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں، یہ مفضول ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ معلوم ہوا کہ جو سوال ضد پر مبنی ہو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ دلیل سے کیا مطمئن نہیں کر سکتے تھے؟ بے شک کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا، اس لیے وہ تکبر پر اتر آیا تھا۔ دوسری بات، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان کے اندر 3 آئین تھے، ایک آئین کی کمی تھی، اگر 4 آئین ہوتے تو راندے درگاہ نہ ہوتا، اللہ کے دربار سے نکالا نہ جاتا۔ ایک تو بہت بڑا عابد تھا،
کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی تھی جہاں سجدہ نہ کیا، اس لیے جناتوں میں سے ہونے کے باوجود فرشتوں کی صف میں پہنچ گیا تھا، اتنا بڑا عابد تھا۔ تو ایک عین عابد کی اور عالم بھی تھا، کیسی دلیل اللہ کے سامنے کر رہا ہے، اور عارف بھی تھا۔ عارف کہتے ہیں موقع کو جاننے والا، وہ جانتا تھا، اس لیے جب رد درگاہ ہوا اللہ نے کہا یہاں سے نکل جا، تو اس نے کہا انظرنی، اے اللہ مجھے مہلت دیجیے، جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے تب تک میں زندہ رہوں۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ جب حالت غضب میں ہوتے ہیں تب بھی بندے کی دعا قبول کرتے ہیں، اور اللہ نے شیطان کی دعا قبول کی ہے، تو مزاج کو بھی جاننے والا تھا، اس لیے وہ عارف بھی تھا۔ وہ اتنی مہلت تو اس کو نہیں ملی جو اس نے مانگی ہے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت معلوم تک، یعنی پہلا جب سور پھونکا جائے گا تو اس پر بھی فنا طاری ہو جائے گا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو وہ عارف بھی تھا مگر عاشق نہیں تھا، تو عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، عارف بھی تھا، تین عین تھے مگر عاشق نہیں تھا، اس لیے کہ عاشق اپنے آقا کے حکم کے سامنے ہر وقت سرنڈر ہو جاتا ہے، وہ دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا، بس ایک عین کی کمی تھی جس کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا۔ دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ اتنا کریم ہے کہ چاہے حالت غضب میں ہو مگر بندہ اللہ کے سامنے دعا کرے تو اللہ دعا بھی قبول کرتے ہیں۔ شیطان کی حالت غضب میں اللہ نے دعا قبول کی ہے، تو سحری اور افطاری کے موقع پر جو بندے اللہ کے لیے پیاس کو برداشت کر رہے ہیں، بھوک کو برداشت کر رہے ہیں، ایسے بندوں کے اللہ کیوں نہیں سنے گا؟ اس لیے ہمیں ضرور ان اوقات سے جن میں دعا کی قبولیت ایک سچے انسان کی زبان مبارک سے ثابت ہے، ہمیں اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو سورت شروع ہو رہی ہے سورہ انفال ہے۔ سورہ انفال یہ نفل سے بنا ہے، جس کے معنی ہے زائد، انعام، نفل کے معنی، اس لیے جو نمازیں نفل ہیں ان کو نفل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ فرائض سے زائد ہے۔ جب فرائض سے زائد ہو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ چھوڑ دیں گے کیا فرق پڑے گا؟ نہیں، کل قیامت کے دن نوافل کے ذریعے جو فرائض میں کوتاہی ہے وہ پوری کر دی جائے گی، اور ہمارے فرائض تو جو اللہ کے مطلوب ہے اس انداز سے ہمارے فرائض نہیں ہو پا رہے ہیں، تو نوافل کا اگر ذخیرہ ہوگا تو فرائض کی کمیاں پوری ہوگی، اور اگر فرائض نوافل کا ذخیرہ نہیں ہے تو کیسے کمیاں پوری ہوگی؟ میدان جنگ میں دشمنوں سے جو مال حاصل ہوتا ہے اس مال کی تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم جنگ کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، اور ایک مقابلہ نہیں ہوا، بس مرعوب ہو کر کے وہ سرنڈر ہو گئے اور یہ کہا کہ ہمارا مال سب تمہارے حوالے میں، ہماری جانوں کو بخش دیا جائے، اس مال کو کہا جاتا ہے مال فی۔ ایک مال غنیمت اور ایک مال فی، اور تیسرا ہے مال انفال۔ یہ نفل کا لفظ عام ہے۔ مال غنیمت تقسیم کیسے ہوگا؟ جب پہلی جنگ پیش آئی تو مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو گئے کہ بھئی اس مال کا حقدار کون ہے۔ تین گروپ بن گئے تھے، ایک گروپ یہ کہہ رہا تھا دو ہاتھ ہم ہوئے، لہذا جنگ تو ہم نے لڑی ہے، لہذا اس مال کے مالک ہم ہیں۔ دوسرا یہ کہہ رہا تھا پیچھے سپورٹ کس کا تھا؟ ہمارا ہی تو تھا، تو ہماری طاقت کے بل بولتے تم آگے بڑھے ہیں، لہذا اس مال کے حقدار ہم ہیں۔ تیسرا گروپ یہ کہہ رہا تھا کہ تم ان کو دوڑا رہے تھے اور وہ جو مال چھوڑ کر جا رہے تھے اس کو جمع ہم نے کیا ہے، جب جمع کرنے والے ہم ہیں تو اس کے حقدار بھی ہم ہیں۔ یہ اختلاف ہو گئے، چونکہ یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، احکامات ابھی نازل ہو رہے تھے، تو اس وقت کہا گیا یسألونک عن الانفال، اے نبی لوگ آپ سے نفل کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، مال غنیمت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ تو 10ویں پارے کی پہلی آیت میں مال غنیمت کے سارے احکامات بتائے گئے کہ مال جنگ کے میدان میں جو مال حاصل ہوتا ہے اس کے 5 حصے کیے جائیں گے۔
ایک حصہ بیت المال کے اندر جمع ہوگا، اور اس میں سے جنہوں نے بہترین کارنامہ انجام دیا ہے ان کو انعام کے طور پر بھی دیا جاتا تھا کہ بھائی بڑے دشمن کو اس نے قتل کیا ہے، لہٰذا اس کو مزید انعام دو، مین آف دا میچ دو، مین آف دا سیریز دو ان کو۔ یہ پہلے لگتی تھی گولیاں لوگوں کو اور شوق دلانے کے لیے۔ جب ابو جہل کو معاذ اور معاوض نے قتل کے قریب کر دیا تھا، قتل نہیں کیا تھا، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے اور دیکھا کہ ابھی اس میں رمق باقی ہے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اور قتل کرنے لگے، تو اس نے کہا ذرا اوپر سے کاٹو کیونکہ میں قوم کا بادشاہ ہوں تاکہ ناموشی نہ ہو۔ تو وہ مال جو ابو جہل کا چھوڑا ہوا تھا سلب کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا، کیونکہ اس کی مکمل گردن تو انہوں نے کاٹی تھی، چاہے نیچے گرایا تو معاذ اور معاوض کے بچوں نے، مگر آخر میں کام انجام انہوں نے دیا تھا۔ تو اس کا اطلاق نفل کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے۔ تو ایک مال غنیمت ہے، ایک مال فی ہے، اور ایک انفال ہے جس کو نفل بھی کہا جاتا ہے۔ تو مال غنیمت کے 5 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ بیت المال میں جمع ہوتا ہے اور باقی 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوتے ہیں۔ یہ مال غنیمت کے کچھ احکامات اس تفصیل سے اس سورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کے اندر ایک آیت ہے جس آیت کا تذکرہ کر کے انشاءاللہ تفسیر ختم کریں گے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، جب مدینہ سے کچھ لوگ آئے اور اسلام قبول کر لیا، پھر دوسرے سال اور مزید لوگ آئے اور اسلام قبول کر لیا، اور اسلام اور روشن تعلیمات جب بڑھنے لگی اور مدینہ میں خوب چرچا ہونے لگا، اور یہاں سے ایک ایک ہجرت کی ارادے سے مدینہ کی طرف جانے لگے، تو اس وقت انہوں نے دارالندوہ میں جمع ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگ کرنے لگے۔ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، ان کا نام ہی ختم کر دیا جائے۔ تو 3 آپشن تھے، یا تو ان کو جلا وطن کر لو اور کسی غیر آباد بستی کی طرف بھیج دو تاکہ ان کا ماننے والا بھی کوئی نہیں رہے گا، یہ ختم ہو جائے گا تو نعوذ باللہ ان کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی۔ کسی نے کہا نہیں، بند کوٹڑی کے اندر ان کو بند کر دو، کھانا پینا بند کر دو، بس اسی میں یہ رہ کر کے ختم ہو جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ ان کو نعوذ باللہ قتل ہی کر دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے، اور یہی رائے تجویز ہوئی، تو ہر خاندان سے ایک نوجوان کو لیا گیا اور رات کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیرا بھی کر دیا گیا۔ یاد کرو اس وقت کو جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کے خلاف پلاننگ کر رہے تھے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ایک منصوبہ دارالندوہ میں ان کا بن رہا تھا، اور ایک منصوبہ اللہ کی ذات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بنا رہی تھی۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تو سب سے بہترین منصوبہ کرنے والوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ رات کے وقت میں ہجرت کر جائیے مدینہ کی طرف۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے مٹی ڈالتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اللہ نے کہ درمیان ایسی دیوار آڑ کر دی کہ حضور چلے بھی گئے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ ایک طرف اللہ کی پلاننگ ہو رہی تھی اور ان کی طرف ایک پلاننگ ہو رہی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ کتنے بد کردار تھے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ، اتنے بہترین دلائل سے سمجھایا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں اے اللہ اگر یہ تیرا ہوا بھیجا ہوا دین تیری طرف سے برحق ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش برسا، ابھی اتنا بھی عذاب علیم، یا دردناک عذاب ہم پر اترے تاکہ ہم مان لیں تیری طرف سے یہ دین برحق ہے۔ کیسی اپنی جانوں کے خلاف بد دعائیں زبانوں سے نکل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک ان کی بد دعا کی وجہ سے ان کو عذاب کے ذریعے ہلاک کیا جانا چاہیے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، لیکن اللہ کسی ایسے قوم کو کبھی عذاب نہیں دیتا جب وقت کا نبی ان میں موجود ہو۔
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا ہے. کب؟ نوح علیہ السلام کو کہا گیا بستی چھوڑ کر چلے جاؤ. جب بستی چھوڑ کر چلے گئے تو اس بستی کو ہلاک کیا گیا. جب تک موجود تھے جب ہلاک نہیں کیا. تو سوال یہ ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر چلے گئے جب مدینہ، تو ان کو تو ہلاک کیا جانا چاہیے تھا، مگر اللہ نے پھر بھی ایک دم کے عذاب سے سب کو ہلاک نہیں کیا. اس لیے کہ گزشتہ جو انبیاء تھے ان کی نبوت ایک بستی کے لیے ہوا کرتی تھی، ایک قوم کے لیے ہوا کرتی تھی. اس بستی کو چھوڑ کر جاتے تھے تو عذاب اتر جاتا تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پورے عالم کے لیے ہے اور عالم میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے. اس لیے چاہے آپ مدینہ چلے گئے مگر اس کے باوجود بھی ان کو ہلاک نہیں کیا گیا اور قیامت تک نہیں کیا جائے گا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے بڑی زبردست بات لکھی ہے، نبی قوم میں موجود ہو اللہ اس قوم کو کبھی ہلاک نہیں کرتا ایک دم کے عذاب سے. آج بھی تو ہمارے نبی اپنے قبر کے اندر زندہ ہے تو اللہ ان کی امت کو ایک دم سے کیسے ہلاک کرے گا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اور دوسری وجہ بتائی، جب قوم استغفار کرتی ہے تو استغفار کے نتیجے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہلاک نہیں کرتا. یہ کفار مکہ اتنی شرارتیں کرتے تھے مگر اس کے باوجود جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو کہتے تھے غفرانک غفرانک، مغفرت کرتے تھے، دعا مانگتے تھے، استغفار کرتے تھے. اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک نہیں کیا. البتہ چھوٹے چھوٹی مصیبتیں اور جلبے جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے ہیں. اس لیے جب مدینہ جانے کے بعد 17 رمضان کو جب جنگ بدر پیش آئی تو اس میں 70 کافر مارے گئے تھے اور 70 قید ہوئے تھے. تو یہ بھی عذاب تھا مگر ایسا عمومی عذاب نہیں تھا کہ سب کو تباہ کر دیا جائے. اس کی وجہ کیا بنی میں نے اس سے پہلے بتا دی. اس کے بعد سورہ برات ہے جس کا دوسرا نام سورہ توبہ ہے. انشاءاللہ اس کا خلاصہ کل بتائیں گے.